کہ حضرت طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح کر رہے ہیں اور ان سے خانہ کعبہ بیت اللہ کی کنجیاں کو عارضی طور پر لے لیتے ہیں. اللہ کا اعلان ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں جس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھی واپس لوٹا دو. ہم اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ معاملی بات ہے. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرما رہا ہے اگر تمہارے بھائی کا تمہارے اوپر کچھ ہے تو واپس لوٹا دو. انسانی زندگی میں ہمارے اوپر 2 طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں یہی 2 حقوق ہیں، یا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد. انسان مسلمان حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین تو کر لیتا ہے مگر جب حقوق العباد کی باری آتی ہے انسان پیچھے ہٹنے لگتی ہے. یہ دونوں حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن انسان جب اخروی انجام کے اعتبار سے سوچتا ہے تو حقوق اللہ کے بالمقابل حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے. کل قیامت کے دن بہت سارے گناہگار، بہت سارے خطاکار، بہت سارے سیاہکار معاف کر دیے جائیں گے، بخشے جائیں گے، لیکن حقوق العباد بندوں کے پاس معاف کرنے کا چھمتا بہت کم ہوتا ہے، حوصلہ بہت کم ہوتا ہے. بہت کم انسان ہوتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جلدی سے انسان معاف نہیں کرتا. اور اللہ رب العالمین کا یہ عام قانون ہے، عام اصول ہے، جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کر دے تب تک اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں بہت سارے ظالم کھڑے ہوں گے رب کی رحمت کی امید لگائے ہوئے. رب کہے گا ظالم مظلوم کھڑا ہے، جا راضی کروا لے، معاف کروا لے، تب تو ٹھیک، ورنہ نہیں. حقوق کا تعلق بنیادی طور پر اگر فہرست دیکھی جائے تو بہت ہے. والدین کے حقوق، شوہر اور میاں بیوی کے حقوق، لیکن بنیادی طور پر حقوق کا تعلق کسی انسان سے 3 چیزوں سے ہوتا ہے. یا تو اس کی جان کے اوپر حملہ کرتا ہے، یا تو اس کے مال کے اوپر حملہ کرتا ہے، یا تو اس کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرتا ہے. یہی 3 چیزیں. اور اسی لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی تھی، اور خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم، تمہاری جانیں ویسے ہی محترم ہے، تمہارا مال ویسے ہی مکرم ہے، تمہاری عزت و آبرو ویسے ہی پاک ہے جس طرح سے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ مکرم پاک ہے۔ حضرات گرامی، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، کل قیامت کے دن بہت سارے پرہیزگار لوگ، نمازی لوگ، تہجد گزار لوگ ان چوروں کے لسٹوں میں شمار کیے جائیں گے جو تہجد گزار تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، اور وہ یہ فخر محسوس کریں گے ہم نے تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین کر لی، لیکن حقوق العباد کا جب مسئلہ آیا پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ رب العالمین نے تو انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن جانوروں کو خواہش کے علاوہ عقل تک نہیں دیا، عقل تک نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث 6580 کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ کل قیامت کے دن تم ضرور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو گے، یہاں تک کہ بلا سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس جانور کو بھی پیدا فرمائے گا۔ اور غور سے سنو پیارے پیارے سامعین، یہ جانور نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین اپنا قانون عدل رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین عدل کی کرسی کے اوپر برجمان ہوں گے اور انصاف کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اوپر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کی بکری کو مارا، کل قیامت کے دن پیدا فرمائے گا اور کہے گا اے بکری چل آج تو بدلہ لے لے۔ انصاف کی زبان سے بتائیے، اگر آج ہم کسی بھائی کے مال کو لوٹے ہیں کہ کسی کی زمین کو قبضہ کیے ہیں تو پھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا غور کرنے کا مقام۔ آگے چلیے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جماعت صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے ساتھیو بتاؤ تم میں سے مفلس کون ہے، تم میں سے کنگال کون ہے، تم میں سے فقیر کون ہے، تم میں سے محتاج کون ہے، تم میں سے فقیر کون ہے، تم میں سے کنگال کون ہے؟ قالو، صحابہ جواب دیتے ہیں جتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے فقیر وہ ہیں، ہم میں سے قلاص وہ ہیں، ہم میں سے مفلس وہ ہیں، ہم میں سے فقیر وہ ہیں جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے۔ ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں جس کے پاس زمین و جائیداد نہیں ہے، جس کے پاس کوٹھے نہیں ہے، جس کے پاس بنگلے نہیں ہے، جس کے پاس گاندھی کے چھاپ نہیں ہے، جس کے پاس روپے اور پیسے نہیں ہے، آج کی تاریخ میں وہ مفلس ہے، وہ قلاص ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے۔ اللہ کے نبی نہیں، رونگ، تمہارا جواب صحیح نہیں۔ میرے ساتھیو، میں دنیاوی فقیر کے بارے میں تم سے سوال نہیں کر رہا ہوں،
دنیا کے مفلس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ آخرت کے مفلس کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ آخرت کے مفلس کنگال کون لوگ ہوں گے؟ مفلس کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ کل قیامت کے دن حقوق اللہ کی ادائیگی کی وہ تلقین کرتا تھا، صوم و صلات کے بھی پابند تھے، حرمین شریفین کی زیارت کر کے بھی چلے آئے تھے، تہجد گزار بھی تھے، بہت سارے نامہ اعمال لے کر گئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور کیجیے حقوق العباد، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی سے لڑائی کی ہوگی، کسی کی زمین کو ہڑپا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان بانا ہوگا۔ مظلوم ادھر کھڑا ہے، ظالم ادھر ہے، تہجد گزار ادھر ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تہجد گزار، ان ظالم کی جو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین کرتا تھا، اٹھاؤ، کیونکہ کل قیامت کی دن میدان محشر میں اور کوئی دینے کی صورت نہیں ہوگی، بدلہ دینے کی اور کوئی صورت نہیں ہوگی، ایک ہی صورت ہوگی، اور وہ صورت جو آپ نامہ اعمال کر کے گئے ہوں گے وہ نامہ اعمال اٹھائیں گے اور مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ تہجد گزار، صوم و صلات کے پابند، یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین کرنے والے، یہ حاجی صاحب سارے اعمال ختم، اس کے پاس عمل نہیں ہے، یہ جو مظلوم ہے، مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کر کے ان کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا۔ حضرات، سوچنے کا مقام ہے، آج جب باری آتی ہے بندوں کے حقوق کی، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من كانت مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے ساتھیوں، اگر تمہارے اوپر تمہارے بھائی کا کچھ حق ہے تو جاؤ معافی تلافی کر لو، آج ہی جاؤ معافی مانگ لو، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ لو، وہ چیز لوٹا دو، کیونکہ کل قیامت کے دن اور دینے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ درہم و نہ دینار، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک ہی چیز ہوگی، اور وہ چیز جو تم نے ایک اعمال کر کے گئے ہوں گے۔ اسی لیے پیارے پیارے سامعین، جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین کر رہے ہیں، جہاں صوم و صلات کے پابند ہیں، وہی حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین آپ کو کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی عورت ہے جو تہجد گزار ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھتی ہے، نوافل کے اہتمام کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرہا انا تودی جیرانہا بلسانہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، صوم و صلات کے بھی پابند ہیں،
راتوں میں اٹھ اٹھ کر نوافل کے اہتمام کرتی ہے، فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ تو خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرات نہ تودی جیرانہا بلسانہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہی فی النار، ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی، ان کی لمبی لمبی نمازیں، صدقات و خیرات، نوافل روزے کوئی کام نہیں آئے۔ اسی مجلس کے اندر تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بھی عورت ہے، ایک ایسی بھی عورت ہے جو زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہے، فرض نماز کی وہ اہتمام کر لیتی ہے، نفلی روزے وہ نہیں رکھ پاتی ہے، فرض روزے کے اہتمام کر لیتی ہے، راتوں میں اٹھ کر وہ تہجد نہیں پڑھ پاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال ہے فی الجنہ، ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی۔ دیکھا، آج ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ارے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم کیسے نہیں جنت میں جائیں گے؟ لیکن ادھر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ دوسروں کے اوپر دوسرے کی چیز پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ کیسے جنت میں جا پائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آواز آتی ہے، میرے بھائی اور دوستو غور کرو، آج ہم اس روئے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے اگر کوئی ناٹا ہے، اگر کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، تو پھر اسی لقب سے پکارتے ہیں، اسی کو وہ لقب دیتے ہیں، موٹو ادھر آ، اے کلو ادھر آؤ، اے بنٹا ادھر آؤ، اس طرح سے ان کو دل دکھا دے رہے۔ غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس جملہ کو سنتے ہیں، میرے بھائیوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ ہے، حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4875 کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جملہ آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا و کذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ایک بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری روایتوں کے مطابق تانی قصیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ناٹے کی ہے، چھوٹی ہے، پست قد کی ہے۔ میں یہ گمان رکھتی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، صرف پست، چھوٹی سی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کرو، اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایسی بات نکال دی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جیسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، میری پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ رہی ہے، یہ گمان کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میری ایک دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته،